اپنے ناظرین کو ایران کی 5ویں قسط کے ساتھ خوش آمدید۔ اس قسط میں آپ کو کردستان دکھاؤں گا۔ یہاں کا کرفتو غار ایران بھر میں مشہور ہے، جس کی تاریخی اہمیت بھی ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو کرمانشاہ بھی لے جاؤں گا، جہاں سرخ پہاڑوں کے درمیان میں طاق بستان واقع ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلی قسط تخت سلیمان میں بتایا تھا، اس علاقے میں کوسوں میل تک ہوٹل ملنا بہت مشکل ہے۔ تخت سلیمان سے 2 گھنٹہ کار چلانے کے بعد میں تکاب پہنچا۔ اس پورے علاقے میں صرف یہی ایک ہوٹل موجود ہے اور اسی لیے یہیں پر رات کو مقیم رہا۔ تکاب کے معنی ہے پانی کا ایک پتلا راستہ۔ اس شہر کا قدیمی نام شیز بھی ہے اور تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ اس شہر میں دیکھنے کو کچھ خاص نہیں ہے اور تخت سلیمان اور کرفتو غار کے درمیان واقع ہے۔ یہ دونوں جگہیں یہاں سے 4 سے 5 گھنٹے کی ڈرائیو پر واقع ہیں، اس لیے سیاح یہاں پر رات گزارنے کی غرض سے آتے ہیں۔ بہرحال اب میں کردستان کی طرف چل پڑا۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، کردستان کردوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ کردستان کا ایک حصہ عراق میں ہے اور دوسرا حصہ ترکی میں۔ ان دونوں کی ویڈیو میں پہلے دکھا چکا ہوں۔ کردستان کا تیسرا حصہ ایران میں ہے۔ یہ لوگ بے حد محنتی، پڑھے لکھے، خوش اخلاق اور مہمان نواز ہوتے ہیں۔ ان کی زبان اور لکھائی ترکی، عربی اور فارسی کا مجموعہ ہے۔ کرد ہمیشہ سے اپنا ایک علیحدہ ملک چاہتے ہیں، لیکن ان کا یہ خواب نہ کبھی پورا ہوا اور شاید نہ ہی کبھی پورا ہوگا۔ ایران میں بھی ان لوگوں نے کئی بار آزادی کی آواز اٹھائی، لیکن ان کی آواز ہمیشہ کچل دی گئی۔ اسلامی انقلاب کے بعد بھی ملاؤں نے ان کے ساتھ کچھ ایسا ہی کیا۔ ایران کا کردستان بے حد خوبصورت ہے اور اپنی پوری کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو میں دکھاتا رہوں۔ چلیے جناب، اب ہم کرفتو غار پہنچ گئے اور یہ غار دیکھتے ہیں۔ یہ غار ایران کے مشہور ترین غاروں میں سے ایک ہے۔ یہ ایران کے مغربی صوبے کردستان میں واقع ہے۔ یہ جگہ پرانے زمانے کے شام اور عراق کو افغانستان سے ملانے والی سڑک یعنی قدیمی سلک روٹ ہوا کرتی تھی۔ یہ غار تو بالکل سیدھا اوپر جاتا ہے، اس لیے اس غار میں داخلے کا صرف یہی ایک راستہ بنایا گیا ہے۔ صرف سینکڑوں سیڑھیاں چڑھ کر اس غار تک رہائی ممکن ہے۔ پرانے زمانے میں یہاں سیڑھیاں نہیں ہوا کرتی تھیں اور لوگ رسی کی سیڑھیاں بنا کر اوپر جایا کرتے تھے۔ اس غار کی لمبائی تقریباً 750 میٹر ہے اور یہ 4 منزلہ ہے۔ بارشوں کے پانی میں تیزابیت ہوتی ہے اور وہ پانی آہستہ آہستہ چونے کے پتھر پر مشتمل پہاڑوں میں غار بنا دیتا ہے۔ یہ غار بھی اسی طرح وجود میں آیا ہوگا، لیکن بعد میں یہاں لوگ کئی صدی رہائش پذیر رہے اور ان لوگوں نے آہستہ آہستہ غار کی توسیع بھی کی۔ اس غار کے اندرونی حصے میں کافی پانی موجود ہے اور چھوٹی کشتی کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس دن میں چونکہ علل صبح یہاں پہنچ گیا تھا، اس لیے یہ دیکھنے سے محروم رہ گیا۔ حتمی طور پر یہ فیصلہ کرنا ناممکن ہے کہ لوگ اس غار میں کس دورانیے میں رہائش پذیر رہے، لیکن یہاں سے جو مٹی کے برتن ملے ہیں اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ غار 300 سال قبل مسیح سے 3 صدی عیسوی تک کے عرصے میں لوگوں کی مستقل رہائش گاہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس غار سے ساسانی اور اسلامی دور کے مٹی کے برتن بھی ملے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ یہ غار اس دورانیے میں بھی زیر استعمال رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس غار سے یونانی زبان کی تحریریں بھی ملی ہیں۔ ہرکیولس قدیمی زمانے کے ایک یونانی دیوتا کا نام ہے۔ ایک تحریر میں ہے کہ یہ ہرکیولس کا گھر ہے، کوئی برائی یہاں داخل ہونے سے قاصر ہے۔ اس تحریر سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ غار 300 سے 400 سال قبل مسیح سے آباد رہا ہے۔ اس کے علاوہ تیسرے کمرے کی ایک دیوار پر کھدی ہوئی ایک تصویر بنی ہوئی ہے، جس میں ایک گھوڑے سوار کو ہرن کا شکار کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ گھوڑا سوار اشکین بادشاہ گودارد سے مماثلت رکھتا ہے۔ ان تحریروں اور تصاویر میں آئل بیسڈ پینٹ استعمال کیا گیا ہے۔ موجودہ دور تک یہ غار خطرات سے بچنے کے لیے ایک پناہ گاہ کے طور پر حفاظت کے پیش نظر استعمال ہوتا رہا ہے۔ چونکہ اس غار تک رسائی بے حد مشکل ہے، اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف ادوار میں لوگ اس غار کو مذہبی رسومات کے طور پر بھی استعمال کرتے رہے ہوں گے۔ اس غار کو دیکھنے کے بعد میں سندج ہوتے ہوئے کرمانشاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس روڈ سے عراق کا بارڈر صرف 20 کلومیٹر ہے۔ اس علاقے کو ایران و عراق جنگ کے دوران بے حد نقصان پہنچا۔
جب تک آپ یہاں کے اطراف دیکھ کر لطف اندوز ہوں، میں آپ کو کردوں کے بارے میں کچھ اور بتا دوں۔ ایران کی کرد آبادی اس ملک کی کل آبادی کا 10% حصہ ہے۔ ان کا لباس کافی مختلف ہے۔ یہ لوگ بیگی پینٹ پہنتے ہیں اور قمیص پینٹ میں اڑس لیتے ہیں، اوپر سے ایک چوڑی بیلٹ بھی باندھ لیتے ہیں۔ ان کی خواتین بھی لمبا ڈریس پہنتی ہیں اور ان کی پینٹ بھی بیگی ہوتی ہے، چادر شاذ و نادر ہی استعمال کرتی ہیں۔ یہ لوگ ایران میں کہیں بھی جائیں دور سے پہچانے جاتے ہیں۔ صفوی بادشاہوں نے 17ویں صدی عیسوی میں کچھ کرد فوجی ایران کا دفاع کرنے کے لیے شمال مشرقی ایران بھیجے تھے۔ وہ لوگ وہیں بس گئے اور آج بھی وہیں رہتے ہیں۔ ویسے ایرانی کرد ایران میں کافی حد تک ضم ہو چکے ہیں اور وہ اپنے آپ کو پہلے ایرانی بعد میں کرد کہتے ہیں۔ ایران میں ویسے تو جرائم نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن مجھے یہ علاقہ بہت ہی سیف لگا۔ کرد لوگ تمام دوسرے ایرانیوں کی طرح بے حد صفائی پسند ہیں اور سڑک کے کنارے یا کہیں بھی کوئی کوڑا کرکٹ نظر نہیں آتا۔ یہ لوگ بے حد ایماندار بھی ہوتے ہیں۔ یہاں پر دوران سفر کئی مرتبہ پاور پلانٹس یا بجلی بنانے کے کارخانوں کی طرف سے بھی گزرا، ویڈیو بھی بنائی۔ ایران کو قوانین کے اعتبار سے بے حد سخت سنا تھا، وہ سب امریکن پروپیگنڈا نکلا۔ یہاں پر لوگ سوائے کار چلانے کے ہر قسم کے قوانین کی پابندی کرتے ہیں۔ پاور پلانٹس کی بات نکلی ہے تو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بجلی کی پیداوار کے لیے تیل، گیس اور نیوکلیر کے علاوہ یہ لوگ نہ صرف ونڈ مل یا ہوائی پنکھیاں بھی بے تحاشا استعمال کرتے ہیں، بلکہ جگہ جگہ سولر پینل بھی لگے ہوئے ہیں، جس کے ذریعے یہ لوگ سورج سے بھی بجلی پیدا کرتے ہیں، خاص طور پر سڑکوں کی لائٹوں کے لیے۔ مجموعی طور پر ایران بھر میں بجلی کی بے حد فراوانی ہے اور بے حد سستی بھی۔ مستقبل میں ایران کے تیل کے کنویں اگر خشک بھی ہو جائیں تو اس ملک کو بجلی کی پیداوار میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ ایران میں نہ صرف دنیا کا 10% تیل اور 15% گیس پائی جاتی ہے، بلکہ کوئلے کی بھی بے حد ذخائر موجود ہیں۔ ایران میں تقریباً 17 جگہوں پر ایٹمی نیوکلیر پاور پلانٹ بھی یا تو بن چکے ہیں یا زیر تعمیر ہیں۔ اس کے علاوہ ایران میں دنیا کے بہت بڑے ڈیموں میں سے ایک ڈیم ہے جس سے بھی یہ لوگ بجلی کی پیداوار کرتے ہیں۔ پھر یہ لوگ جیو تھرمل انرجی اور بائیو فیول سے بھی بجلی بناتے ہیں۔ ان کی بجلی کی پیداوار تقریباً 250 لاکھ میگا واٹ فی گھنٹہ ہے، جس کا 3% حصہ ایران برآمد بھی کرتا ہے۔ ایران میں فی کس بجلی کا استعمال 24,000 کلو واٹ فی گھنٹہ ہے، جبکہ انڈیا میں فی کس بجلی کا استعمال صرف 850 کلو واٹ فی گھنٹہ ہے، اور پاکستان میں فی کس بجلی کا استعمال صرف 470 کلو واٹ فی گھنٹہ ہے۔ کرمانشاہ پہنچتے ہی تھوڑا وقت موجود تھا، اس لیے میں نے فوراً کار تاقبستان کی طرف موڑ لی، جو کہ وہاں سے صرف 10 کلومیٹر سے بھی کم فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں کی باس ریلیف کھدائی بے حد مشہور ہے۔ یہ دراصل پہاڑ کو کاٹ کر اس طرح سے کسی مجسمے کو تراشا جاتا ہے کہ وہ پہاڑ کے پس منظر سے باہر کی طرف رہے۔ ایسی کھدائی مجسمے کے اطراف میں کی جاتی ہے اور بے حد نمایاں نظر آتی ہے۔ یہ ترائش ساسانی بادشاہوں کے دور میں 521 سال قبل مسیح کی گئی تھی۔ اس قسم کی تراش اس علاقے میں کچھ اور جگہوں پر موجود ہے، جو کہ میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا۔ زگ روز پہاڑ کے دامن میں یہ جگہ سلک روٹ ہوا کرتی تھی، اسی لیے ارد شیر اور شاپور دویم کے زمانے میں وجود میں آئی۔ اس کو طاق اوسا بھی کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس تصویر میں اردشیر کو بادشاہ شاپور دویم اپنا تخت و تاج منتقل کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ یہ آرچ یا طاق 4 میٹر سے زیادہ بلند اور 4 میٹر سے کچھ کم چوڑا ہے۔ چھوٹے طاق میں سیدھے ہاتھ پر شاپور دویم، جس کو شاپور اعظم بھی کہتے ہیں، اور الٹے ہاتھ پر اس کے بیٹے شاپور سویم کو دکھایا گیا ہے۔ پہلے طاق میں لکھا ہے: معزہ کے عبادت گزار شاپور کی تصویر، ایران اور ان ایران کا شہنشاہ اور خدا سے نسبت رکھنے والا۔ معزہ کے عبادت گزار ہورمزد کے بیٹے شاپور کی تصویر، ایران اور ان ایران کا شہنشاہ اور خدا سے نسبت رکھنے والا نیرسی خدا کا پوتا شہنشاہ اعظم۔ دوسرے طاق میں لکھا ہے: معزہ کے عبادت گزار شاپور کی تصویر،
ایران اور ان ایران کا شہنشاہ اور خدا سے نسبت رکھنے والا۔ مازدا کے عبادت گزار ہورمزد کے بیٹے شاپور کی تصویر ایران اور ان ایران کا شہنشاہ اور خدا سے نسبت رکھنے والا ہورمزد خدا کا پوتا شہنشاہ اعظم۔ یہ قسط دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ اگلی قسط میں آپ کو شیری و فرہاد کی کہانی سناؤں گا۔ یہاں سے قریبی وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ شیری کے کہنے پر فرہاد نے اس کو کاٹنا شروع کیا تھا تاکہ دودھ کی ایک نہر نکال سکے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔